متحد ہو جائے، غدار نہ بنیے، ذاتی رنجشوں کو مت سامنے لائیے، ایک پیج پہ آ جائیے۔ پورا ملک، وطن عزیز یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ان کو ہے جن کے پاس وطن نہیں ہے، جو دھکے کھا رہے ہیں۔ کبھی ان کی زندگیاں پڑھا کرو، خوش ہوا کرو کہ ایمان کی حالت میں نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ملتے جلتے ہو، رونقیں دیکھتے ہو۔ اس وطن کی حفاظت کے لیے پلاننگ یہ ہے، متحد ہو جاؤ۔ یہ فرقہ وارانہ چیزیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ ساری شیطانی نعرے چھوڑو، ایک نعرے پہ آؤ، ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، مل جل کے رہو گے اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سائے تلے رہو گے، مل جل کے رہو گے اللہ کا ہاتھ تم پہ رہے گا، مل جل کے رہو گے جنت کے اعلیٰ مناصب جو ہے اللہ تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی پلاننگ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو، آپ کی رائے، آپ کا نظریہ، آپ کے ایکشنز، آپ کے کارنامے، ان سب کا رخ ایک ہو کہ ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں اور وطن کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ ٹویٹر ہو، یہ واٹس ایپ گروپس ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا کا ٹول ہے، اس میں کبھی بھی آپ کی زبان سے، آپ کی انگلیوں سے کبھی بھی ایسے لفظ اور ایسے جملے نہیں آنے چاہیے جو وطن کے مخالف ہوں، جو آپ کے ان جوانوں کے مخالف ہوں جو رات میں اور آپ سوئے ہوتے ہیں اور وہ سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا ایسا ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں اس نے نماز پڑھی۔ اس کو مت سمجھیے معمولی، ان قوموں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے، آنکھیں کھول کے، کان کھول کے سنیں۔ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو امن اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہے، پلاننگ یہ ہے، اکٹھے ہو جاؤ۔ جب مسلمان اکٹھے تھے پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ آج اندلس کدھر گیا؟ آج اسپین بن گیا ہے۔ یہ مسجد قرطبہ جس کا نام تھا گرجا کیسے بنا ہے؟ یہ غرناطہ کہاں چلا گیا؟ یہ اشبیلا القصر الحمراء کہاں گیا ہے؟ یہ بیت المقدس پہ یہودی کیسے جو ہے وہ آنکھیں کھول رہے ہیں؟ یہ یروشلم کیسے بنا ہے؟ یہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مشرقی پاکستان کیوں الگ ہوا؟ جب دراڑیں آئیں اتفاق و اتحاد میں۔ واپس آ جاؤ، ٹائم ہے، وقت ہے، وقت ہے، واپس آ جاؤ اپنے اس مشن پر جو اسلام نے سکھایا ہے۔ مت یہ دراڑیں ڈالو، یہ بلوچی ہے، یہ سرحدی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، سب ہم مسلمان ہیں اور ایک وطن میں رہنے والے ہیں۔ مت اپنی اپنی رنجشیں نکالو، کبھی کو اپنے بازو سے نفرت نہیں کرتا، یہ فوج تمہارا بازو ہے اور تمہارے لیے قوت ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو، نظر آئے دوڑ کے ان کی مدد کے لیے جاؤ، اور دیکھو دشمن کیسے آنکھیں نکال رہا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان دو کام کرتا ہے، کبھی بھی جنگ کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ حدیث کہتی ہے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن جب دشمن جنگ مسلط کر دے تو پھر میدان سے نہ بھاگو، دان توڑ دو، سمجھ آ جائے کس نے کسی مسلمان کا سامنا کیا، سمجھ آ جائے، تاریخ بن جائے، عبرت بنا دو، پھر پریشان نہیں ہونا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ اللہ سے ڈر جائیں، جو سوشل میڈیا پہ بھی مذاق کر رہے ہیں، مذاق کرنا جنگ کو اور مذاق بنانا اس طرح یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، اور تمہارے ایمان کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ ذو الجلال سے عافیت مانگنی چاہیے۔ دیکھو جن جن ملکوں میں جنگیں لگی کیا حالت ہے، لیکن ہاں اپنی بہادری اور شجاعت کو نہ چھوڑیں۔ مسلمانوں نے ایسی ایسی تاریخ رقم کی ہے، آج اس تاریخ کو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ اگر دشمن کوئی حرکت کرے، ہم ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں
اور ہمارے نوجوان اور ہماری فوج اس بات کو دیکھ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت، اس کے بعد پھر اسباب کو اختیار کرنا، اس پر یقین کرنا، یہ پہلی بات ہے، اس کے بعد اسباب کو اختیار کرنا پریشانی والی پھر بات کر رہی ہے۔ جب مومن اللہ پر اعتماد کرتا ہے رک جائیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جمعے میں نعرے نہیں لگاتے، جذباتی مت ہوئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کچھ سکھایا جس کو صحابی نے بیان کیا تھا، بزدل گھر میں بیٹھے بھی مر جاتے، سیدنا خالد ساری زندگی جہاد کیا، جب آخری سانسوں میں گئے تو کہتے ہیں وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَا، اور بزدلوں کو جا کے کہہ دو جن کو نیند نہیں آتی، میں ساری زندگی موت کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں، مجھے موت نظر نہیں آئی، آج میں گھر میں لیٹا ہوں، ایک بلشت کی جگہ بھی میرے جسم پہ نہیں ہے، کہیں تیر کا نشان ہے، کہیں نیزے کا نشان ہے، کہیں تلوار کا نشان ہے، لیکن موت مجھے گھر میں ہی آئی ہے، میدان میں نہیں آئی۔ مَن لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تعددت الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر لیٹا ہوا بھی تو مر جاتا ہے نا۔ اس لیے بزدلی نہ دکھائیے، اپنے آپ کو بہادر بنائیے، اس بہادری کے لیے آپ کو توحید کا پابند ہونا، اور اس بہادری کے لیے سنت کا پابند ہونا، اتحاد و اتفاق کو اختیار کرنا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا گوہر دیا ہے جنگوں میں فتح حاصل کرنے کا، دعا، دعا اور دعا۔ دعاؤں سے اللہ ذوالجلال بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں۔ آپ جب میدان میں نکلے، جب بھی دشمن مسلط کر دے کوئی شکل، تو پھر یاد رہنا چاہیے ہماری زبانوں پہ دعا بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو غازی ہوتے ہیں، جو حاجی ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے جب قتیبہ بن مسلم جب جنگ میں آئے، فوراً دیکھ دیا مسجد ہے، مسجد میں کہا دیکھو کون ہے، کہنے والے نے کہا محمد بن واسع مسجد میں بیٹھا، کیا کر رہا ہے، کہا وہ دعا کر رہا ہے، کہ اللہ کی قسم 1,00,000 تلواروں سے لیس نوجوانوں سے قیمتی اس کی دعا ہے، دعائیں کرو، اللہ ذوالجلال اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدر کے مارکے میں مسلمانوں کو جہاں تیار کیا وہاں ساری رات کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ کر رکھا ہے آج پورا فرما دے، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ مدد کا جو وعدہ تھا وہ پورا فرما، اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، تو جس کو چاہے دے، جس کو چاہے چھین لے۔ اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، اور حدیث بھی کہتی ہے دعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کثرت سے یہ دعا پڑھی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔